خبر آپ کو دیں کہ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے شیخ رشید کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور اب یہ ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ شاہ خالد سے مزید ڈیٹیل جانیں گے، بتائیے شاہ خالد، مسترد کر دی گئی ضمانت؟ جی بالکل، شیخ رشید کی ضمانت جو ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جو ہے یہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔ آج مارننگ میں جب سماعت ہوئی تو شیخ رشید کی وکیل نے کہا کہ شیخ رشید کے خلاف کوئی واضح ثبوت بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے یہ منظور کی جائے، جبکہ پروسیکیوٹر اور دیگر جو وکلاء تھے انہوں نے مخالفت کی کہ شیخ رشید کی ضمانت جو ہے یہ مسترد کر دی جائے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور اب یہ مختصر فیصلہ آیا ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے یہ مسترد کر دی ہے، جبکہ تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ کچھ ہی دیر بعد سنائے جانے کا امکان ہے۔ تو رد عمل کیا تھا اور پروسیکیوٹر کا کیا اعتراض تھا؟ شاہ خالد سے رابطہ کریں گے، آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے کچھ دیر قبل شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج جب اس حوالے سے سماعت ہوئی تو جج نے شیخ رشید کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق شیخ رشید عمران خان کے قتل کی سازش کا حصہ نہیں، یہ سوال کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ خالد، مزید بتائیے گا اس حوالے سے پروسیکیوٹر کی جانب سے کیا اعتراض کیا گیا تھا؟ دیکھیں، آج پروسیکیوٹر عدنان نے عدالت میں کہا کہ شیخ رشید دوران حراست اپنے جملوں سے بار بار مقدمے میں لگے دفعات کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، جبکہ پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید کی جانب سے عمران خان کو قتل کروانے کا آصف علی زرداری کا بیان کوئی جھوٹا نہیں، جبکہ آصف زرداری اور عمران خان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید دو بڑے سیاسی گروپوں کے درمیان تصادم کروانا چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیاقت علی خان اور بے نظیر بھٹو کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ماضی میں ہو چکا ہے، جبکہ شیخ رشید کی درخواست کے دوران جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید دوران حراست جو ہے اپنے جملوں کا بار بار استعمال جو ہے یہ کر رہا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے صرف سمن کو معطل کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید نے بیان میں کہا کہ دہشت گردوں کی خدمات حاصل کر لی ہے، عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان ہے جن کے خلاف بیان دیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ ہے، اس سے قبل لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو سمیت دیگر جو اہم شخصیات ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے شیخ رشید کی ضمانت کی بار بار جو ہے یہ مخالفت کی گئی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شیخ رشید کے بیان سے سوسائٹی میں اشتعال پھیلنے کا خدشہ ہے، جبکہ ہائی کورٹ نے سمن جو ہے وہ صرف معطل کیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروسیکیوٹر عدنان نے کہا کہ 16 بار وزیر رہنے والے شیخ رشید عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید سے عدالت نے زخموں کا پوچھا تو شیخ رشید نے ہنستے ہوئے کہا کہ صاف کر دیا ہے، جبکہ پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید کا رویہ دوران حراست غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کی جانب سے 16 دفعہ کا منظر ہوں، ایسے بیانات عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شیخ رشید کا بیان دہرانے کا بھی اس پر الزام ہے۔ وکیل جو تھے مدعی وکیل سلمان منیر نے کہا کہ شیخ رشید کے گزشتہ بیانات دیکھے جائیں تو اشتعال پھیلانے پر مبنی ہے، جبکہ سلمان منیر نے یہ بھی کہا کہ 90 کی دہائی میں شیخ رشید پر راشن کوک کی وجہ سے مقدمہ درج ہوا اور سزا بھی ہوئی، جبکہ شیخ رشید دوران حراست قابو میں نہیں آ رہے۔ ضمانت ملنے پر شیخ رشید شہریوں میں اشتعال پھیلائیں گے۔ مدعی وکیل سلمان منیر کی جانب سے شیخ رشید کی درخواست ضمانت کی جو ہے وہ بھی مخالفت کی گئی، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلہ اب سنایا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ شاہ خالد، اب جو مدعی کے وکیل ہیں، جو شیخ رشید کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم، اب وہ کیا لائن آف ایکشن لے گی؟ کیا ان کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، ابھی تو یہ مختصر فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو وہ یہاں پہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کو
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں، جو قانونی طریقہ کار ہے کہ اگر ایک عدالت سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو اسی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے پھر آپ اوپر عدالت میں جاتے ہیں. تو ابھی ان کے پاس یہ آپشن ہے، جیسے ہی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو یہ ہائی کورٹ کا رخ کریں گے اور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ فی الحال تو انہیں امید ہے کہ اسی عدالت سے ان کو ریلیف ملے گا، لیکن اب معاملہ چونکہ یہاں سے ان کی درخواست مسترد ہو گئی ہے تو اب معاملہ ظاہر ہے ہائی کورٹ میں جائے گا اور وہ ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی مقامی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ چیلنج کریں گے اور شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. تاحال انہوں نے رجوع نہیں کیا، انہوں نے ابھی تیاری کرنی ہے، جیسے ریٹن آرڈر آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہائی کورٹ. آپ نے جیسے کہ بتایا کہ جو پروسیکیوشن کے وکیل تھے وہ یہ بار بار کہتے رہے کہ شیخ رشید کا رویہ دوران حراست غیر معمولی ہے، بیانات بھی دے رہے ہیں. تو اب جب اس فیصلے کے بعد شیخ رشید نے کوئی میڈیا ٹاک کی، کوئی بیان دیا؟ شاہ خالد دیکھیں انہوں نے اب تو میڈیا میں کوئی بیان نہیں دیا، اب تو یہ فیصلہ آیا ہے اور اس وقت شیخ رشید چونکہ اڈیالہ جیل میں ہے تو میڈیا سے بات کر ہی نہیں سکتی. پھر جب تک ان کو ضمانت نہیں ملتی تو میڈیا سے بات نہیں کریں گے، یا جب تک ان کو عدالت نہیں لایا جائے گا. وہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہے، اگر ان کو ضمانت نہیں ملتی تو وہ 14 روز بعد اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوں گے اور اس مزید کارروائی جو ہے وہ بڑھے گی. لیکن فی الحال یہ مقامی عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور قوی امکان یہی ہے کہ اسی درخواست کو اسلام آباد کی مقامی شاہ خالد آپ ساتھ رہے گا. شیخ رشید کے بھتیجے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شیخ راشد صاحب، جس طرح سے آج یہ ضمانت بعد از گرفتاری شیخ رشید صاحب کی مسترد کر دی گئی ہے یہ درخواست، اب آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ کب تک چیلنج کر دیا جائے گا اس فیصلے کو؟ دیکھیں جی، آج ہی ہم اس کو سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیلنج کریں گے اور ہمیں امید تو بہت تھی کہ آج ضمانت ہو جائے گی. جو مخالفین وکیل تھے ان کا موقف بھی بڑا عجیب سا تھا کہ جج صاحب شیخ رشید صاحب کو ضمانت نہ دیں، یہ بھاگ جائیں گے. ایک دفعہ پہلے بھی موٹر سائیکل کے اوپر بھاگ گئے تھے، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی. یہ کورٹ کے اندر جو سرکاری لائر ہیں انہوں نے جج صاحب کے سامنے کہا کہ آپ اس طرح کی ضمانت ان کو نہ دیجیے گا. یہ پہلے بھی ایک دفعہ موٹر سائیکل کے اوپر بھاگ گئے تھے، تب دوبارہ بھاگ جائیں گے. ہم بھاگنے والوں سے نہیں ہیں، ہم ہر قسم کی سزا کو اور ہر قسم کی یہ جو فیصلے ہیں اس کو قبول کریں گے اور ہمیں پوری امید ہے اس ملک کی عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا. بے شک یہاں سے ہماری ضمانت خارج ہوئی ہے، اس کا فیصلہ بھی میں اپلائی کر رہا ہوں اور کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ 12 ساڑھے 12 بجے میں شیخ رشید احمد صاحب کے حلقہ NA 60 اور 62 سے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرتا ہوں. NA 62 سے وہ اپنا نشان لڑیں گے، قلم دوات کے اوپر الیکشن لڑیں گے اور NA 60 پہ میں بیٹ پر انتخابی نشان پہ لڑوں گا. اور مجھے پوری امید ہے کل جو مری کی FIR جو ہے وہ راولپنڈی ہائی کورٹ میں کوائشمنٹ کے لیے لگی ہے، وہاں سے بھی ہمیں ریلیف مل جائے گا اور سیشن کورٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ریلیف دے گا اور شیخ رشید احمد صاحب باعزت بری ہوں گے. ٹھیک ہے. راشد شفیق سابق MNA گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شیخ رشید کی آج گرفتاری کے بعد درخواست ضمانت انہوں نے دی ہوئی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی ہے. یہ محفوظ فیصلہ آج جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے سنایا ہے.